الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دہم بیٹے، ہم جو آپ کے پیچھے نظم پڑھ رہے تھے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، بیٹے آج ہم نے اس کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے جو کہ شعر نمبر مسدس نمبر 4 سے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ آپ اپنے تشریح کی حل کی طرف آئیں گے تو مسدس نمبر 4 دیکھیں ذرا، یہاں پر وہ کیا آپ کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ بٹ اس شعر میں شاعر میر نیز جو ہیں وہ گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہیں، اور میر نیز کیا کہتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم تھا، جب میدان کربلا میں 10واں محرم تھا، تو گرمی اتنی شدت کی تھی کہ ہر چیز دور دور تک گرمی کی شدت سے جھلس چکی تھی، چاہے وہ کھجور کے پتے تھے، چاہے وہ چنار کا درخت تھا، چاہے وہ نخلستان تھے، چاہے وہ کلیاں تھیں، چاہے وہ سبزہ زار تھے، چاہے وہ ہریالی تھی، ہر چیز، ہر درخت، ہر شاخ گرمی کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں گرمی اتنی شدید تھی کہ ہر ذی روح پر نے اس کے اثر کو قبول کیا، اور زندگی کے وجود کو کھو کر ختم ہونے تک پہنچ چکی تھی۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر جان جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ گویا وہ سکون پائے، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر ہر چیز جو ہے وہ تپِ دق کی مریض ہو چکی ہے، جیسے اس کو یرکان ہو گیا ہو اور وہ پیلی ہو گئی ہو۔ آگے دیکھیں بیٹے، یہ آپ کے پاس اگلا بند ہے، بند نمبر 5۔ کہتے ہیں شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ میر نیز شعر میں کیا کہتے ہیں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا منظر یہ تھا کہ تیز دھوپ کی شدت یہ تھی کہ جس نے ہر شے کو بحال کر رکھا تھا، چاہے شیر جیسے جانور تھے وہ بھی اپنی کچاروں سے باہر نکل آئے تھے، چاہے ہرنوں کا حال کیا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی جان ان کے لبوں تک آ گئی ہے۔ گرمی کی شدت اتنی تیز تھی کہ ہر طرف یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج زمین پر اتر آیا ہے، اور ہر طرف اس گرمی کی شدت نے دھول اڑا رکھی ہے۔ زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسی کوئی بھٹی جو ہے اس کو گرم کیا جا رہا ہے، اور زمین پر جو بھی چیز گرتی اس کی مثال ایسے ہو جاتی جیسے اس بھٹی میں کسی دانے کو بھونا جا رہا ہو۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں بھی میدان کربلا کے جو بہادر مجاہد ہیں ان سب نے استقلال کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی، اور اپنے اللہ کے اوپر جو ہے وہ یقین کو برقرار رکھا، اور اس گرمی کی شدت نے بھی ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہ ہونے دی۔ آگے بند نمبر 6 ہے، کہتے ہیں گرداب پر تھا شعلہ جواں کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ میر نیز شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں بیٹے، کہتے ہیں کہ جب میدان کربلا کا موسم تھا تو دریا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس میں آگ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، پانی اس قدر شدید تھا کہ جیسے شعلے جو ہے ان پانی کو شعلوں کی صورت میں جو ہے وہ نکالا گیا ہو اور پانی کو گرم کر دیا گیا ہو۔ ہر طرف جو ہے وہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سمندر کے اندر کی جو لہریں ہیں وہ بھی پانی کی شدت سے جو ہے وہ باہر کنارے کی طرف آ گئی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ گرمی کی شدت سے تڑپ رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا ہے اور وہ سوا نیزے کے قریب ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یزیدی فوجیوں نے مسلمانوں کا راستہ جو ہے وہ تنگ کر دیا، اس سب کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود، پانی کی تنگی کے باوجود، حالات کی گرمی کے باوجود، جو میدان کربلا کے نوجوان ہیں، جو مجاہد ہیں، ان کے استقلال میں، ان کی بہادری میں، ان کی جرات میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ آئی۔ بیٹے آگے دیکھیں، وہ یہ آپ کے انتخابی سوالات کے جوابات ہیں، وہ کہتے ہیں درست جواب کے سامنے درست کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کے سامنے انتخابی نشانات جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا حل جو ہے وہ کر لینا۔ ان کے آگے میں آپ کو جواب جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں، وہ ABCD کی صورت میں موجود ہیں۔
آپ ان کو یہاں سے دیکھیں گے اور لگا لیں گے۔ آگے مختصر سوالات دیکھیں، کہتے ہیں سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ آپ بیٹے اس کا پورا جواب دیں گے۔ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرے بند میں نہر کے لفظ سے مراد لہر کا پانی ہے۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہے؟ یعنی دھوپ سے پانی کھولا ہوا تھا۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ نگاری کا بلند مقام ہے۔ آگے یہ دیکھیں، کہتے ہیں حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ اسے مسدس کہیں گے۔ میں نے آپ کو مسدس بتا دیا، وہ نظم جس میں 6 جو ہے وہ مصرے ہوتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں، کہتے ہیں نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر، اب جو آپ کی کتاب میں یہ ہے نا غلط درست، یہ یہاں پر موجود ہیں، ان کے درست نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر لگا لینے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 دیکھ لیں، کہتے ہیں میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی فہرست: مچھلی، ہرن، چیتا، شیر اور مگرمچھ۔ آگے وہ کہتا ہے درج الفاظ کے مترادف، مترادف یعنی ایک جیسے لفظ: آفتاب کا سورج، مسکن کا ٹھکانہ، شجر کا درخت، آہو کا ہرن، گرداب کا بھنور، ماہی کا مچھلی۔ آگے کہتے ہیں نظم کے آخری بند کی تشریح، ہم نے یہاں سارے بند کی تشریح دیکھ لی ہے۔ آگے سوال ہے آپ کا، قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کیجیے۔ یہ درست اس کے جوابات آگے لگے ہوئے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں منزل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں اس طرح استعمال کیے۔ جملے بیٹا آپ کی کلاس کی ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو بس ویسے بنا لو گے، لیکن یہ پیپر کا سوال نہیں ہے، لیکن بس آپ نے یہاں سے اس کو دیکھ لینا ہے۔ جماعت دہم بیٹے آج کے ہفتے میں جو لکھنے والا آپ کا کام ہے، آپ نے جو مسدس نمبر 6 اور 7 ہے، وہ آپ نے 6 اور 7 لکھ لینی، 5 اور 6 سوری، آپ نے مسدس نمبر 5 اور 6 لکھنی ہے، اور باقی ساری نظم جو ہے اس کے اشعار آپ یاد کرو گے اور اس کی مشق کو اپنی کتاب کے اوپر حل کر لو گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔